درس میں یہ گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت کا دیدار دنیا میں، زندگی میں اللہ عز و جل کا دیدار یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ آخرت میں اس کا دیدار ہر سنی مسلمان کرے گا اور یہ چیز واقع بھی ہے۔ اب اس کا یہ دیدار ہوگا کیسے؟ اس تعلق سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ اس کا دیدار بلا کیف ہے۔ یعنی دیکھیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے۔ جس چیز کو دیکھنے میں اس سے کچھ فاصلہ مسافت ہوتا ہے، نزدیک یا دور، وہ دیکھنے والے سے کسی جہت میں ہوتی ہے۔ یعنی ہم جسے دیکھتے ہیں اور ہمارے اور اس کے دیکھنے کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، چاہے یہ کہ ہم اسے نزدیک سے دیکھیں یا یہ کہ ہم اسے دور سے دیکھیں، تو بہرحال جس طریقے سے بھی دیکھیں، اگر ہمارے دیکھنے کے درمیان مسافت ہو، مسافت کا مطلب یہ جسے ناپا جا سکے پیمانے سے، فاصلہ ہو، مسافت ہو، اب وہ مسافت دور کی ہو یا مسافت قریب کی ہو، اگر دیکھنے والی چیز مسافت میں ہے تو وہ چیز کسی جہت میں ہوگی، یعنی اوپر یا نیچے، دائیں یا بائیں، آگے یا پیچھے۔ اللہ عز و جل کو جو ہم دیکھیں گے تو اس کا دیکھنا ان سب باتوں سے پاک ہوگا، یعنی کسی جہت میں نہیں۔ چنانچہ مشہور کتاب کے عقیدے کی کتب کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے یعنی قیامت کے دن۔ یراہ المؤمنون وهم فی الجنہ بأعین رؤوسہم بلا تشبیہ، کہ مومنین انہیں جنت میں دیکھیں گے اپنے سر کی آنکھوں سے بغیر کسی تشبیہ کے، یعنی ہم کسی مثال سے نہیں سمجھا سکتے کہ کیسے دیکھیں گے، کوئی کیفیت نہیں بتائی جا سکتی کس کیفیت میں دیکھیں گے، کوئی صورت ایسی نہیں بتائی جا سکتی، کوئی دوری نہیں بتائی جا سکتی، اس کا کچھ ذکر ہم نہیں کر سکتے کہ وہ کیسے دیکھیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر رہا یہ کہ کیوں کر ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، ہم جس چیز کو دیکھیں گے یا تو ہمارے قریب ہوگی یا دور ہوگی، اوپر ہوگی، نیچے ہوگی، دائیں ہوگی یا بائیں ہوگی۔ جب ایسا کچھ نہیں ہوگا تو پھر کیسے دیکھیں گے؟ کہتے ہیں یہی تو کہا جاتا ہے کہ کیوں کر کو یہاں دخل نہیں، کیسے دیکھیں گے اس کا دخل ہی نہیں یہاں پر ہے، یہ سوال ہی یہاں پر نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب دیکھیں گے اس وقت بتا دیں گے کہ کیسے دیکھیں گے۔ اس کی سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے اس تک عقل رسا نہیں، یعنی عقل وہاں پہنچ نہیں سکتی ہے۔ وقت دیدار نگاہ اس کا احاطہ کرے یہ محال ہے۔ اس وقت بھی جب نگاہ دیکھے گی تو احاطہ نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ اس کی شان تو یہ ہے نا، لا تدرک الابصار۔ اس کی تشریح میں یہ فرمایا اے لا تحیط بہ الابصار فی مقام الابصار، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کہ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ادراک کے معنی ہوتا ہے احاطہ کرنے، گھیر لینے کے۔ تو جب بھی دیکھیں گے کیسے دیکھیں گے اس وقت سمجھیں گے، مگر احاطہ اس وقت بھی نہیں، کیونکہ کوئی بھی آنکھ اس کے ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے۔ وہ جو چاہے اور جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں ہے، کسی کو اس پر قابو نہیں ہے۔ وہ فعال لما یرید ہے، اس کی شان ہے۔ قرآن پاک سورہ ہود میں اللہ فرماتا ہے ان ربک فعال لما یرید، تمہارا رب جو چاہتا ہے وہ کرنے والا ہے۔
کوئی نہ اسے روک سکتا ہے، نہ اسے ٹوک سکتا ہے، نہ اعتراض کر سکتا ہے، کسی کو اس پر قابو نہیں، اور نہ کوئی اس کے ارادے سے اسے باز رکھنے والا ہے کہ کوئی روک دے۔ اس کو نہ اونگ آئے نہ نیند آئے، اونگ جھپکی آنا، اس کو اونگ بھی نہیں آئے گی، اسے جھپکی بھی نہیں۔ سورہ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے۔ بے اونگ آنا یہ تھکاوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آدمی کا ذہن یا بدن تھک جاتا ہے تو اسے اونگ آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تھکنے سے پاک ہے، تمام جہاں کا نگاہ رکھنے والا، پوری دنیا پر اس کی نظر ہے، کائنات عالم جہاں کہیں بھی ہو، نہ تھکے نہ اکتائے، تمام عالم کا پالنے والا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ وہ تھکتا نہیں ہے، تمام عالم کا وہ پالنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ماں باپ سے زیادہ مہربان، علم والا ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ علم والا ہے۔ انہ کان حلیما غفورا، اس کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، اسی کے لیے بڑائی اور عظمت ہے۔ جہاں کوئی نہ سہارا ہو وہاں اس کا سہارا ہے، جسے کوئی نہ بخشے اسے وہ بخشنے والا ہے۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کا زمانہ تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کو لے کر باہر جاؤ، جانوروں کو، چوپایوں کو، سب کو گھر چھوڑ دو، سب کو لے کر آ جاؤ میدان میں، رو گڑگڑاؤ، نمازیں پڑھو، استغفار کرو، ذکر کرو، اور پھر اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا سنے گا۔ یہ حکم ہے نا نماز استسقاء کا، جب بارش نہ ہو تو سب لوگ باہر نکلیں، جانوروں کو بھی لے کر، بکریاں، گائے، بیل، بھینس جو بھی ہوں سب کو لے کر نکل جائیں، رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام لے کر گئے، صبح سے شام ہونے کو آئی مگر دعا قبول نہ ہو رہی ہے، بارش نہیں اتر رہی ہے۔ یہ درس عبرت ہے، ایسا نہیں کہ اللہ کی نبی دعا کرے اور دعا قبول نہ ہو، یہ تعلیم ہے، درس عبرت ہے ہمارے لیے۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے دعا کی، عرض کی، مولا اس قدر دعا کر رہے ہیں تیری بارگاہ میں، قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے، بارش کیوں نہیں برسا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، موسیٰ تیری مجلس میں ایک ایسا شخص ہے، اتنا برا، اتنا گنہگار شخص ہے، اتنا برا اور گنہگار شخص ہے جس کی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں سب کی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی لیے کہا جاتا ہے نیکوں کے ساتھ رہو، بروں کے درمیان برے رہتے ہیں نا، کہتے ہیں نا وہاں بھی آ جائیں دیوبندی، ارے وہاں بھی دیوبندی آ جائیں گے تو ہماری مجلسیں برباد ہو جاتی ہیں۔ آج نمازیں کیوں برباد ہیں؟ آج مسلمانوں میں اتحاد کیوں نہیں؟ یہ ساری وجہ ہے نا۔ صفحہ سیدھی رکھنی چاہیے نماز میں، مگر ہم صفحہ ٹیڑھی رکھتے ہیں۔ آج ہمارے دل ٹیڑھے ہیں، حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا صفحہ سیدھی کرو رکھو ورنہ اللہ تمہارے دل ٹیڑھے کر دے گا۔ بالکل توجہ نہیں اس طرف۔ بہرحال بات دوسری شروع ہو جائے گی۔ ہمیں عرض کرنا چاہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ نے فرمایا تیری مجلس میں گنہگار شخص ہے، اس کی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی، اسے اپنی مجلس سے نکال۔ حضرت موسیٰ نے علیہ السلام نے عرض کی، اعلان کیا کہ خدا کے بندے نکل جا مجلس سے، جو اتنا گنہگار ہے، جس کی نحوست کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، وہ مجلس سے نکل جائے۔ وہ گنہگار شخص دل ہی دل میں رب کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے تڑپ تڑپ کر کے دعا کی، اے اللہ اب تک میں گناہ کرتا رہا، بہت بڑا گنہگار عاصی و پاپی رہا، میرے گناہوں کی وجہ سے آج دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اب تک کوئی مجھے نہیں جانتا تھا، میں ذلیل و رسوا نہیں تھا، تو نے میرے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائی ہے۔ اے میرے مولا اگر آج میں مجلس سے نکلا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، میں رسوا ہو جاؤں گا، مولا تو کریم ہے، تو رحیم ہے، بخش دے، آج کے بعد میں گناہ نہ کروں گا، توبہ کرتا ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں۔ ادھر اس نے توبہ کی، بادل آئے اور بارش ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے عرض کیا، میرے مولا تو نے تو کہا تھا کہ گنہگار شخص مجلس میں ہے، وہ نکلے گا تب بارش ہوگی، تب دعا قبول ہوگی، ابھی تو کوئی نکلا نہیں، تو نے بارش نازل فرما دی۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ سن، میرے اس بندے نے بھی مجھ سے رو رو کر سچی توبہ کی ہے،
میں نے اس کی توبہ قبول کر لی اور اس کے توبہ کی وجہ سے میں نے بارش نازل کر دی. حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ میں تیرے اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں جو تیرا اتنا مقرب ہو گیا, جو اتنا گنہگار تھا کہ اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے تو بارش نہیں اتار رہا تھا, اب وہ تیرا اتنا مقرب ہو گیا کہ تو نے اس کی دعاؤں سے بارش اتار دی. میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں, مولا کون ہے تیرا بندہ ہو؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا, گنہگار تھا, بدکار تھا, تب تو میں نے اسے باہر نکال کر ظاہر کر کے ذلیل و رسوا نہ کیا. اب تو میرا پکا بندہ ہو چکا ہے, اب تو میرا محبوب بندہ ہو چکا ہے, اب میں تو اسے ظاہر کر کے ذلیل و رسوا کیوں کروں؟ جب وہ نافرمان تھا تب ذلیل نہ کیا, آج تو میرا ہو چکا ہے, میں اسے ذلیل کیوں کروں؟ اللہ اکبر. ہے نا, ماں باپ سے زیادہ مہربان علم والا, اسی کے لیے بڑی عظمت ہے. ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے صورت بنانے والا, گناہ کو بخشنے والا, توبہ قبول کرنے والا, قہر و غضب فرمانے والا, اس کی پکڑ نہایت سخت ہے. قرآن پاک میں وَهُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ غَافِرُ الذَّنبِ وَقَابِلُ التَّوْبَةِ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اس کی نہایت بڑی سخت ہے. إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, جس سے بے اس کے چھڑائے کوئی نہیں چھوٹ سکتا. جب وہ پکڑے گا تو اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا. وہ چاہے تو چھوٹی چیز کو وسیع کر دے اور وسیع کو سمیٹ دے. ہے نا, پانی پر ایک بلبلا اٹھا اور اسے جب اس نے بلبلے کو پھاڑا تو وسیع و عریض دنیا میں پانی کی سطح پر زمین پھیل گئی, اور کل قیامت کے دن اسی زمین کو ایسے لپیٹے گا جیسے منشی آفس میں پھیلی ہوئی فائلوں کو لپیٹ کر ایک جگہ رکھ دیتا ہے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, جیسے دفتر لپیٹے جاتے ہیں نا, فائلیں کمرے میں پھیلی ہوں لپیٹ دی جاتی ہیں, ہے نا, بڑی قالین پھیلا دو, لپیٹ کر کونے میں کھڑی کر دو. اللہ فرماتا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, ایک دن جب قیامت آئے گی تو ہم آسمان کو ایسے ہی لپیٹ دیں گے. وہ جس چھوٹی چیز کو چاہے تو پھیلا دے, وسیع ہو جائے, اور وسیع کو سمیٹ دے. جس کو چاہے بلند کر دے, جس کو چاہے پست, ذلیل کو عزت دے, عزت والے کو ذلیل کر دے. جس کو جو چاہے جس کو چاہے راہ راست پر لائے, جس کو چاہے سیدھی راہ سے الگ کر دے. وہ مالک ہے, کون ہے پوچھنے والا اس سے؟ حضرت عیسیٰ کا قول ہے نا قرآن پاک میں وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. جس کو چاہے سیدھی راہ سے الگ کر دے, جسے چاہے اپنا نزدیک بنا لے اور جسے چاہے مردود کر دے. برسوں کی عبادت کرنے والا معلم الملکوت ابلیس لعین مردود ہو گیا, اور سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا بندہ اس کا قریب اور مقرب بندہ ہو گیا. جسے جو چاہے دے, جو چاہے چھین لے. اللہ اللہ, وہ جو کچھ کرتا ہے یہ کرے گا, عدل و انصاف ہے, ظلم سے پاک ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. اللہ تعالیٰ ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا, بلکہ ایک جگہ تو یہ فرمایا وما انا بظلام للعبید, ہم بندوں پر بالکل ظلم کرنے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا, لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. وہ جو کرتا ہے انصاف ہے, عدل ہے. اگر وہ ہمیں جنت دے دے تو یہ اس کا فضل ہے, اگر وہ عذاب دے تو اس کا عدل ہے. کیونکہ ہم جو اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں نا, اس کا کروڑواں ہزارہ کروڑواں حصے کے برابر بھی ہم اس کا شکر نہیں ادا کر پاتے ہیں. تو اگر وہ بخش دے تو اس کا فضل ہی تو ہے, اور اگر وہ گرفت کر لے تو اس کا عدل ہے, کیونکہ ہم نے اس کی نعمتوں کا شکر ادا ہی نہیں کیا. ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں. نہایت بلند و بالا
وہ سب کو محیط ہے. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اس کی ذات کو کوئی گھیر نہیں سکتا. نفع و ضرر اسی کے دست قدرت میں ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، یعنی دست قدرت میں ہے. سورہ انعام شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان، کسی کو ضرر پہنچائے تو اسے کوئی کھولنے والا نہیں ہے سوائے اس کی ذات کے. اگر وہ بھلائی پہنچائے تو ہر شے پہ قادر ہے. نفع و ضرر اسی کے ہاتھ میں. مظلوم کی فریاد کو پہنچتا ہے، ظالم سے بدلہ لیتا ہے، یہ اس کی شان ہے، اس کا فضل ہے. چنانچہ مظلوم کی فریاد کو پہنچتا ہے، ظالم سے بدلہ لیتا ہے. اس لیے مظلوموں کی ماں باپ کی بد دعا سے، مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے. مظلوم کی بد دعائیں رد نہیں ہوتی. چنانچہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والامام العادل ودعوة المظلوم يرفع الله فوق الغمام ويفتح له ابواب السماء ويقول الرب وعزتي لانصرنك ولو بعد حين. وہ ظالم کا بدلہ لیتا ہے. اس کی مشقت یعنی جو چاہتا ہے اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے، جو اس کی شان ہے، اور برے سے ناراض ہوتا ہے. اس کی رحمت ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو طاقت سے باہر ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ عز و جل پر ثواب یا عذاب یا بندے کے ساتھ لطف یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو، اس پر کچھ واجب نہیں ہے. یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ للعبد بندے پر رب پر واجب ہے. یہ معتزلہ کا گمراہ عقیدہ ہے، ابو علی جبائی کا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ رب مالک ہے، مالک علی الاطلاق ہے، اس پر کچھ واجب نہیں ہے. نیکیوں پر ثواب دینا، گناہوں پر عذاب دینا، بندے کے ساتھ لطف و کرم کرنا یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو، یہ سب کچھ اللہ پر واجب نہیں ہے. مالک علی الاطلاق ہے، کوئی قید نہیں اس کی ملکیت میں، جو چاہے کرے، جو چاہے حکم دے. ہاں اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرما لیا ہے. اب اس کا کرم ہے، اس نے وعدہ کر لیا کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور بمقتضائے عدل یعنی عدل کے تقاضے کے تحت کفار کو جہنم میں. اور اس کے وعدے وعید بدلتے نہیں، اس کے وعدے وعید بدلتے نہیں ہیں. اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے معاف فرما دے گا. سمجھیے پہلے اس چیز کو، بہت غور سے سمجھنا ہے آپ کو. اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرما لیا کہ مسلمان کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور عدل کے تقاضے کے تحت کفار کو جہنم میں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے وعدے، اس کے وعدہ اور وعید بدلتے نہیں ہیں. اس کے وعدے وعید بدلتے نہیں. پھر کیا فرمایا؟ اس نے وعدہ فرما لیا، وعدہ وعید بدلتا نہیں. اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے معاف فرما دے. یہیں پر وہابیہ کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ بھائی ان الحسنات یذہبن السیئات، فلاں جرم کی یہ سزا شریعت میں متعین ہے، مگر توبہ کیا تو اللہ نے اسے معاف کر دیا. تو جس کا وعدہ تھا وہ بدلا کہ نہیں بدلا؟ مگر وہ جاہل یہ نہ سمجھ سکے کہ اس کا وعدہ اس وعدے کے ساتھ ہے. اس نے وعدہ، اس نے اپنے ذمے پر یہ وعید کی دی ہے. اس نے یہ وعید جو ہے جاری فرمائی کہ جو فلاں گناہ کرے گا اسے سزا دی جائے گی، فلاں گناہ حرام ہے، اس کا مستحق جہنم میں جائے گا.
لیکن اس نے یہ بھی تو بشارت دی ہے کہ اگر توبہ کر لے گا تو معاف کر دیں گے. اب کسی بندے نے ایسا جرم کیا جس کی سزا جہنم تھی، مگر اللہ نے اس کی توبہ کی وجہ سے اسے معاف کر دیا، تو کہتا ہے وہابیہ کہتے ہیں دیکھو وعید بدلی نا، اسی کو کہتے ہیں اللہ کا جھوٹا ہونا ممکن ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. جاہل ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العزت شرک کے علاوہ، شرک کو معاف نہ کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا وہ چاہے تو معاف کر دے گا. اس کی ہر فعل میں کثیر حکمتیں ہیں، بہت زیادہ حکمتیں ہیں، خواہ ہم کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو. اور اس کے فعل کے لیے غرض نہیں ہے، مطلب ہم کوئی کام کرتے ہیں کوئی غرض ہوتی ہے نا. دیکھیے ہر جگہ غرض ہے. ماں باپ کو بچوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، یقیناً یہ فطری چیز ہے، مگر اس کی پرورش کے پیچھے جو اپنی زندگی تباہ خرچ کر دیتا ہے، ایک امید تو رہتی ہے کہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا. ایک امید تو رہتی ہے نا کہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا. آدمی جو کچھ کرتا ہے اس کے پیچھے اس کی غرض ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام غرض سے پاک ہے. کوئی غرض نہیں اس کے کسی فعل میں. غرض اس فائدے کو کہتے ہیں جو فاعل کی طرف رجوع کرے، یعنی ہم نے کوئی کام کیا اس کی غرض تھی اور فاعل کی طرف وہ پلٹے وہ فائدہ. کوئی ہم نے کام کیا اس کا فائدہ اگر ہم کو ملے ہم فاعل ہوئے، ہم نے کیا ہم فاعل ہوئے، جو کام کیا وہ فعل ہے، اور اس سے جو فائدہ ہم کو مل رہا اسی کو غرض کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا جو کچھ کرے گا اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ کسی فائدے کی طلب میں نہیں کرتا، ان سب چیزوں سے وہ پاک ہے. نہ اس کے فعل کے لیے غایت ہے، کوئی مقصد بھی نہیں. مقصد جو ہمارا ہوتا ہے کہ غایت کا حاصل بھی وہی غرض ہے. نہ اس کے افعال علت و سبب کے محتاج ہیں، مطلب کسی علت کی وجہ سے یہ ہو، یہ اس کی عادت جاریہ ہے کہ اس نے ہر کام کو کسی نہ کسی علت پر رکھا، کسی نہ کسی سبب پہ رکھا ہے. بچے کی پیدائش مرد عورت کے ملنے سے ہوتی ہے، بارش آسمان سے بادل اٹھنے کے بعد بارش کے قطرے اترتے ہیں، زمین سے سبزے اگتے ہیں، یہ سبب اس نے بنا رکھے ہیں، حالانکہ وہ اس کا محتاج نہیں ہے. بتائیے جب پہلی چیز کسی چیز کو بنایا تھا اس وقت کیا تھا؟ اس نے اپنی قدرت کا اظہار بھی تو کیا. یہ سب چیزیں اس کی عادت جاریہ ہے ہمارے لیے. چلیے، نہ اس کے افعال علت و سبب کے محتاج، اس نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق عالم اسباب میں مسببات کو اسباب سے ربط فرما دیا. مسببات جو چیزیں ہو رہی ہیں، جیسے بارش کا سبب کیا ہے؟ بادل اٹھنا. بارش کا سبب بادل ہے، تو یہ اس کی عادت جاریہ ہے کہ اس نے بارش کو بادل کے ساتھ جو ہے معلق کر دیا ہے، ایک ربط لگا دیا ہے، حالانکہ وہ اس کا محتاج نہیں ہے. اگر وہ چاہے تو بغیر بادل کی بارش برسا دے، اگر وہ چاہے تو جناب پانی آگ کا کام کرے، ہے نا، اور آگ پانی کا کام کرے. آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، آگ جلاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے. وہ چاہے تو آنکھ سنے، کان دیکھے، پانی جلائے، آگ پیاس بجھائے. نہ چاہے تو لاکھ آنکھیں ہوں، دن کو پہاڑ نہ سوجھے، کروڑ آگیں ہوں، ایک تنکے پر داغ نہ آئے. ہیں آپ سوچئے، ہمارے نبی جب رات میں آپ کمرے میں سوئے تھے اور کافروں نے 100 لوگوں نے گھیر رکھا تھا کاشان اقدس کو، ہمارے نبی نے حضرت علی کو سلا دیا اور نکل گئے سب کے بیچ سے. ان کی آنکھیں وہ تو اسی ایکٹیو تھے ایک دم بالکل، کہ کب نکلے اور پکڑے اور ہم شہید کر دیں، مگر انہی کے بیچ سے نکل گئے. آنکھیں ہوتی رہی، مگر رب نے نہ چاہا تو نہ دیکھا، ہے نا. تو آنکھیں ہوتے ہوئے بھی آدمی نہ دیکھے اگر وہ چاہے تو. آگ خود آگے فرماتے ہیں کس قہر کی آگ تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے ڈالا، کوئی پاس نہ جا سکتا تھا. گوفن میں رکھ کے پھینکا، یعنی یہ کمند میں ڈال کر، جیسے آج کل میزائل کہہ لیجئے، رکھ کر کے پھینکا. جب آگ کے مقابل پہنچے
جبریل امی علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی ابراہیم کچھ حاجت ہے؟ فرمایا ہے مگر تم سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر تو سرکار اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا مطالعہ بہت عقیدے کو روشن کرتا ہے۔ حضرت جبریل امین نے کہا کہ کچھ حاجت کا ہے مگر تجھ سے نہیں۔ عرض کی پھر اسی سے کہیے جس سے حاجت ہو۔ فرمایا علمہ بحالی کفانی عن سوالی۔ اظہار احتیاج خود جا چے حاجت است۔ اس جگہ حاجت کے اظہار کی کیا ضرورت ہے، وہ تو خود جانتا ہے۔ ارشاد ہوا رب کا، یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی ہو جائے ابراہیم پر۔ اس ارشاد کو سن کر روئے زمین پر جتنی آگیں تھی سب ٹھنڈی ہو گئیں۔ شاید مجھ سے فرمایا جاتا ہو، دنیا کی ساری آگوں نے یہ سمجھ کر کہ شاید مجھ سے کہا گیا ہو، ساری آگیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ اور یہ تو ایسے ٹھنڈی اور یہ آگ جس میں ابراہیم ڈالے گئے تھے یہ ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ وہ سلامن کا لفظ نہ فرمایا جاتا کہ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک نقصان پہنچاتی۔ آپ نے حضرت ابراہیم کے تذکرے میں درس انبیاء میں اس کو پڑھا اور سنا ہوگا، ہے نا؟ بہرحال یہاں تک عقائد باری تعالیٰ کے تعلق سے جو چیزیں ضروری تھیں اس کو ہم نے آپ تک پہنچا دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان و عقیدے، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، دارین کی سعادتوں، ابدی برکت و نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔